بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم معزز ناظرین اکرام، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کدار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے مید اور پوتے کا نام نژاد تھا۔ نژاد کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلاتے ہیں، اور قریش کی اولاد بہت ہوئی۔ ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے قصا نے اقتدار حاصل کیا۔ قصا کی آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد المناف تھے، جن کی انگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کی یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شبیہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تو تھا ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینے گئے اور اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شبیہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہیں عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو الوہاب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کا خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو اس کنویں کا قبیلہ جرہم کے سردار اور مزاز نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانہ میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگراں تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا اور وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاج نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو قوم اس کو حال پر چھوڑ دیا، وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ مدتوں پر کنواں بند پڑا رہا اور اس کے بعد بنو خزاعہ نے بنو جوہرم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاعہ اور قصا کی سرداری کا زمانہ اس حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ قصا کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا کہ میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا، میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھود دو۔ میں نے اسے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا براہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا براہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر دوبارہ چلے گئے۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا، اس نے کہا مزنوزہ کو کھودو۔ تو میں نے پوچھا مزنوزہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر دوبارہ پھر چلا گیا۔ اس کے بعد اسی سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کھودو۔ تو میں نے پوچھا اس سے کہ زمزم کیا ہے، اس بار اس نے کہا
کہ زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ تو اس کے بعد عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے؟ تو اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ کنواں جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھوکریں مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کی یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس نے جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا کہ تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلدی ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکارے اٹھے یہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو انہوں کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے کا کام ہے۔ اس کے بعد اس پر قریش نے کہا کہ تب پھر اس معاملے میں ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب دوبارہ بولے کہ ہم کسی سے فیصلہ کروا لو۔ تو اس کے بعد انہوں نے بنو سعد ابن حزم کی کہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد المناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی جو ان کے ساتھ، جبکہ دیگر قبائلی قریش کی بھی ایک جماعت ساتھ تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا جب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ارد گرد اور پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جوں ہی ان کی سواری اٹھی اور اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آ گئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہاں سے واپس چلو اور واپس چلتے ہیں۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑا
بے سود ہے اور کہنا کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبد المطلب پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال و دولت اور تلواریں اور زرہیں نکل آئیں۔ اس نے سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ آ گرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ پھانسوں کے تیروں سے کرا ڈالتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کرنا نامنظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے رکھے گئے۔ پھانسا پھینکا گیا تو مالو اور دولت کے کعبہ کے نام نکلا۔ تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام اور قریشیوں کے نام جو تیر تھے وہ کسی چیز نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا، اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔